آبا و اجداد پورے ان کی طرف جانے کی مجھے حاجت نہیں، میں ابی طالب پر بیٹھا۔ ابو طالب کے ایمان پر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں نا، ان کو توڑتا ہوں۔ وہ جی حضور کا خادم تھا، حضور سے محبت کرتا تھا، بات سمجھنا۔ حضور کی حفاظت کرتا تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کرتا تھا، لیکن بات سمجھو، خدا کا رسول سمجھ کر کرتا تھا یا اپنا بھتیجا سمجھ کے کرتا تھا؟ یار وہ تو سچا سمجھتا تھا رسول کو، بھائی رسول پاک کو سچا سمجھتا تھا اس وجہ سے کہ آپ سے جھوٹ، یہ بات سمجھنا، وہ سچا سمجھتا تھا۔ یہ تو سارے عرب والے سمجھتے، یہ تو سکولوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ سارے عرب والے کہتے تھے یہ محمد سچا ہے اور امین ہے، صادق اور امین تو کہتے تھے۔ بات تو ہے کیا رسول خدا مان کر رسول کے دین کو سچا سمجھتا تھا؟ اب وہ کہتے ہیں جی اس کے اشعار ہیں ابو طالب کے، جس سے صاف پتہ چل رہا ہے وہ تو اقرار کر رہا ہے، مان رہا ہے، دل سے بھی مان رہا ہے، زبان سے مان رہا ہے، نبی کی شریعت، نبی کا دین کو بھی مان رہا ہے۔ اچھا بھائی دین کو مان رہا ہے، وہ اشعار کہاں ہیں بھائی؟ اشعار کی جب تلاش کرتے ہیں تو بغیر سند کے وہ کسی شیعہ مذہب کی ایک کتاب اس کے پاس ملتے ہیں۔ توجہ ہے؟ دیوان و ابی طالب بازار میں بکتا ہے، دیوان مولا علی، دیوان علی ابن ابی طالب ملتا ہے، جبکہ علماء نے کہہ دیا کہ جو مولا علی کے اشعار ثابت ہیں وہ ایک دو ہیں، لیکن اگلوں نے دیوان بنا دیا۔ توجہ کیا کر رہا ہوں بھائی؟ ہمارا مذہب، ہمارا دین بغیر سند کے نہیں چلتا۔ اگر یہ اشعار تفسیر باغوی میں لکھے ہوئے ہیں تو بغیر سند کے لکھے ہوئے ہیں، سند لاؤ۔ لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو ہر بندہ اپنی مرضی سے جو مرضی کہہ دیتا۔ اسلام محفوظ رہا ہے تو تمہارا سند کی وجہ سے راوی ہوتے ہیں، راویوں پر جرح ہوتی ہے، تمام باس ہوتی ہے۔ جب راوی تمام جرح میں پاس ہوتے ہیں پھر جا کر روایت قبول ہوتی ہے۔ یہ تو شیعوں کی طرح عجیب بات ہے، یہاں یہ تو نہیں چلے گا یہاں پر بھائی۔ اچھا بات سمجھنا، میں نے برزنجی صاحب کو دیکھا، ان کے کلام میں عجیب تناقض اور تعارض، ہو میں تو ان کے کلام کو پڑھ پڑھ کر ہنستا رہا، کیا کہہ رہے ہیں۔ شعر پیش کرتے ہیں جن میں صاف ایمان، اقراری اور تصدیقی دونوں ثابت ہو رہا ہے، اور پھر کہتے کیا ہیں؟ اور نہیں اس نے جو کلمہ نہیں پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا، کیا کہہ رہا ہو؟ کلمہ نہیں پڑھا تھا، خود ہی تو کہہ رہے ہو حضور کے دین کو سچا مان رہا ہے، کلمے کا تو مانا ہی یہی ہے۔
وہ نہیں جی وہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، آر کی وجہ سے مجھے یہ کیا کہے گی برادری، کلمہ پڑھ گیا ڈر سے، فلان کر گیا، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بھائی تم تو خود کہہ رہے ہو جگہ جگہ کہ اس نے منہ سے یہ شعر پڑھے، وہ شعر تو صاف بتا رہے ہیں اس نے کلمے والا جو کچھ مانا تھا سارا ظاہر کر دیا، تو پھر کیوں کہتے ہو اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ سمجھ نہیں آئی۔ ایک اور دلیل دیتے ہیں جی، حضور پاک آخری وقت تشریف لے گئے ابو طالب کے مرنے کے وقت، اور جا کر فرمایا، بخاری شریف سے بتاؤں، یہاں رکھ، بخاری شریف میں ہے باب قصت ابی طالب، کتاب مناقب الانصار، باب قصت ابی طالب۔ توجہ، عباس بن عبد المطلب حضور کے چاچا پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، ما اغنیت عن امک فإنہ کان یحوطک ویغضب لک۔ حضور آپ نے اپنے چاچا ابو طالب کو کیا نفع دیا؟ وہ تو آپ کی حفاظت کرتا تھا اور آپ کی وجہ سے غصہ کرتا تھا برادری سے۔ حضور نے فرمایا، ہوا فی ضحضاح من نار، جہنم کے اوپر کے درجے میں ہے، لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتا۔ بات سمجھ، یہ تو بخاری کی روایت آپ نے سن لی۔ 38-83۔ اب یہاں پر ایک سیرت ہے ابن اسحاق، سمجھ آئی؟ مشہور سیرت۔ علماء کا محمد بن اسحاق صاحب سیرت کے متعلق یہ فیصلہ ہے کہ اکیلے اس شخص کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، کمزور راوی۔ ایک تو وہ، دوسرا ویسے ہی جن سے آگے وہ لے رہا ہے وہ راوی بھی کمزور، تو روایت ضعیف۔ وہ یہ ہے کہ جی آپ علیہ السلام تشریف لے گئے، وہ اگلی روایت سناتا ہوں۔ حضور تشریف لے گئے ابو طالب کے پاس آخری وقت میں، تو آپ ابو طالب کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا۔ حضور نے فرمایا، اے چاچا پڑھ لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ اللہ کے ہاں میں تیری طرف سے اللہ تعالی کے ساتھ جھگڑوں گا تو تجھے بخشوا لوں گا، پڑھ دیجئے، پڑھ لیجئے۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب ترغب عن ملت عبد المطلب، عبد المطلب کی ملت چھوڑتا ہے؟ فلم یزالا یکلمانہ، ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ جو ہے وہ کافر دونوں بولتے رہے،
یہاں تک کہ جو آخری بات نکلی ابو طالب کے منہ سے وہ یہ تھی علی ملت عبد المطلب، میں عبد المطلب کی ملت پہ فوت جا رہا ہوں. یعنی کلمہ حضور نے جو پڑھانا چاہتا وہ نہ پڑھا اور اس نے کہا میں عبد المطلب کی ملت پہ جا رہا ہوں. حضور نے فرمایا لا استغفرن لک، میں تیرے لیے خدا سے بخشش ضرور مانگتا رہوں گا، ما لم انہ عنہ، جب تک خدا روکے گا نہیں مجھے. تو آیت اتری ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم اور انک لا تہدی من احببت. آپ نے فرمایا